السلام علیکم۔ تو یہ جو قبل از ذیابیطس کی حالت کے بارے میں ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ اس پہ میرا دوسرا لیکچر، جس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قبل از ذیابیطس ہوتی کیا ہے، یعنی شوگر کا مرض لاحق ہونے سے پہلے کچھ سالوں تک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں ابھی شوگر کا مرض پوری طرح سے واضح یا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، لیکن جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جو کہ جس کو ہم قبل از ذیابیطس کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی علامات ڈسکس کی تھی، پھر کچھ ٹیسٹ اس کو تشخیص کرنے کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور اگر آپ نے وہ لیکچر مس کیا ہے تو وہ کائنڈلی ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس لیکچر کی کنٹینیوٹی میں وہ پھر فائدہ دے گا۔ تو اب اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ جو قبل از ذیابیطس کی حالت ہوتی ہے اس میں پیچیدگیاں کون سی ہو سکتی ہیں اگر اس کا خاطر خواہ طریقے سے تدارک نہ کیا جائے، اور یہ کن لوگوں میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بچے جن میں موٹاپا ہو اور ان کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو، تو 10 سال کے بعد ان بچوں میں شوگر کا مرض ہو جانے کا امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان بچوں کا ہم نے خصوصی طور پہ اس سے بچاؤ کرنا ہے۔ اب پیچیدگیاں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ سب سے اہم ہے کہ اگر اس قبل از ذیابیطس کی حالت کا بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں شوگر کا مرض یا ذیابیطس کا مرض ہو جائے گا، اور غیر محسوس طریقے سے، یعنی آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ قبل از ذیابیطس کی حالت میں ہی گردوں کے مسائل، گردوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور جن میں سب سے سیریس گردوں کا ڈیمیج ہونا، یعنی نقصان ہو جانا اور گردے فیل ہو جانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ پری ڈائبیٹک یعنی قبل از ذیابیطس کی حالت میں ہی ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر نظر کمزور ہو جانا تو ایک الگ بات ہے، یہ آہستہ آہستہ پردہ بصارت کو ڈیمیج کر دیتی ہے اور انسان کو اندھا پن تک لے جاتی ہے، یعنی نظر مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے۔ یعنی قبل از ذیابیطس کی حالت میں ہی شوگر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے اور وہ پردہ بصارت کو یعنی ریٹنا کو ڈیمیج کر دیتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے، اور نظر مکمل طور پہ بند ہو سکتی ہے۔ پھر بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سادگی سے میں اگر بیان کروں تو چونکہ جب شوگر کا مالیکیول یا شوگر کی تعداد بڑھتی ہے تو یہ اپنے ساتھ اس کی خاصیت ہے کہ یہ نمک کو اپنے ساتھ کھینچے گا، اور اس صورت میں لازمی طور پہ بلڈ پریشر ہو جائے گا، اور کچھ دوسرے بھی کیمیائی تبدیلیاں خون کے اندر آتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اعصاب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جن کو ہم نروز کہتے ہیں، محسوس کرنا، یعنی خام خواہ جلن کا احساس، سوئیاں چبھنے کا احساس، سو جانے کا احساس، ہاتھ بازو سو گئے، پاؤں سو گئے، سوئیاں چبھ گئی، جلن ہونا، یہ ایک اعصاب کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ پھر کسی بھی اعضاء کو نقصان ہو جاتا ہے کہ یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ آرگن ڈیمیج ہو جائے، پاؤں پہ زخم ہوا، وہ بڑھ کے ایسی شکل اختیار کر گیا کہ آپ کو وہ انگوٹھا یا پاؤں کاٹنا پڑے یا کوئی نقصان پہنچے اس اعضاء کو، تو غیر محسوس طریقے سے قبل از ذیابیطس میں ہی کسی اعضاء کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو پری ڈائبٹیز کنڈیشن ہے یا قبل از ذیابیطس کا علاج تو نہیں، بیسیکلی پریونشن ہے، تاکہ یہ بیماری جلد شوگر کے مرض میں تبدیل نہ ہو یا ذیابیطس میں تبدیل نہ ہو۔ ہم جتنی دیر بھی اس کو
روک سکیں تاکہ ہم اس کو ڈیلے کر سکیں. یہ ہائی رسک مریض ہو سکتے ہیں. کیوں ہائی رسک کیوں ہم ان کو کہتے ہیں؟ کہ ایک تو ہمیں تبدیلی کرنی ہوگی. اگر ہم صحت مند غذا استعمال نہیں کرتے تو چونکہ قبل ذیابیطس ہائی رسک مریض ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے صحت مند غذا کی طرف لے کے جانا. صحت مند غذا سے مراد ہماری یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ نہ ہو، تازہ گوشت، تازہ پھل، تازہ سبزیاں ہوں، محفوظ حالت، فروزن حالت میں نہ ہوں. اور کوشش کریں کہ ریڈ میٹ یعنی میٹ کا اور بیف کا کم استعمال کریں. سبزیاں، دالوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں. تو یہ صحت مند غذا ہوتی ہے، بیلنس غذا، متوازن غذا. پھر وزن کم کریں. 5-10 کلو وزن کم کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. نہ صرف بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے، شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. کیونکہ جسم میں چربی جو ہے نا، یہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے شوگر کو جلدی ہونے میں، کیونکہ یہ انسولین ریزسٹنٹ مزاحمت پیدا کرتی ہے. جسم کے اندر لبلبا انسولین بنا رہا ہوتا ہے، لیکن چربی اس کو کام نہیں کرنے دیتی کہ اس کے اندر ایسے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں انسولین کو. اس لیے وزن اگر کم کریں گے تو چربی کم ہوگی. تو 5-10 کلو وزن کم کرنے سے بہت فائدہ ہوگا. پھر باقاعدگی سے ایکسرسائز. اب ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری جم جائیں، آپ ضرور باغ میں جائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ بے شک گھر کے کمرے میں، گھر کے لان میں، گھر کے پورچ میں، جتنی بھی جگہ ہے، آپ باقاعدگی سے واک کریں. کوئی مشقت والی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ باقاعدگی کیا ہوتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں 5 دن اور روزانہ 30 منٹ. یعنی 30 منٹ آپ اگر گھڑی پہ دیکھ کے چلتے رہیں پورچ میں، اپنے لان میں، اپنے کمرے کے اندر، اپنے ٹی وی لانچ میں، تو یہ کافی ہے. ہاں جی. سگریٹ نوشی کا بہت زیادہ رول ہے، تو سگریٹ نوشی کو ترک کریں. کیونکہ یہ پروون فیکٹر ہے کہ سگریٹ نوشی میں کچھ ایسے عناصر شامل ہیں جو کہ نہ صرف دل کو، بلڈ پریشر کو، اور دوسرے عوامل کو اور شوگر کو بھی غیر محسوس طریقے سے متاثر کرتے ہیں. تو سگریٹ نوشی سٹاپ کرنا ہوگی، ترک کرنا ہوگی. پھر اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو اس کو کنٹرول کریں. اور نیچرلی بلڈ پریشر بننے کے بھی کچھ عوامل ہوتے ہیں، کچھ ٹینڈنسی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ شوگر کا مرض جب ختم کر لیں گے ڈسکشن اس پہ، تو آئندہ ٹاپک ہمارا بلڈ پریشر ہوگا. تو یہ بلڈ پریشر اگر آپ کا بڑا ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو کنٹرول کریں. ایک تو وزن کم کریں گے تو کنٹرول ہوگا، نمک کا استعمال کم کریں، اور ادویات کے ساتھ اس کو کنٹرول میں رکھیں. کیونکہ شوگر کا مرض خون کی نالیوں کو نقصان کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے شوگر جو ہوتی ہے. اور بلڈ پریشر بننے سے جب ان کمزور نالیوں کے اوپر دباؤ پڑے گا تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے پھٹ جائیں گی. وہ شریان اگر دماغ میں پھٹے تو فالج ہو جائے گا، وہ شریان اگر دل کی ہے تو وہ ڈیمیج ہونے سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے. سو بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کیجیے. پھر کولیسٹرول یعنی چربی کی مقدار اگر زیادہ ہے تو کولیسٹرول یا چربیوں کو دوسری قسمیں کیا کریں گی، وہ نالیوں کے اندر جم جائیں گی. نالیوں کے اندر اگر جمے گی تو ایک تو شوگر نے خون کی نالیوں کو کمزور کیا ہوا ہے، اور چربی جمنے سے نالی کا سائز تنگ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی بڑھے گا اور خون کی سپلائی بھی کسی نہ کسی حصے کو کم ہو جائے گی. وہ دل بھی ہو سکتا ہے، وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے. سو کولیسٹرول کو آپ کنٹرول کیجئے. خوراک کے اندر چکنائی کا استعمال کم کریں، ورک آؤٹ کریں، ایکسرسائز کریں اگر چکنائی کریے تاکہ وہ ہضم ہو. اور اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے خطرناک حد تک تو اس کو ادویات سے نارمل کریں یا کنٹرول کریں. اور اگر ڈاکٹر کوئی ادویات تجویز کرتا ہے، یہ سب سے اہم ہے کہ ہم ہمسائے کی بات کو، ساتھی کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سینہ گزٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا یہ دوائی میں کھا رہی ہوں تم بھی کھا لو تمہیں فائدہ ہوگا، یہ کام میں کر رہی ہوں تم بھی کر لو فائدہ ہوگا. تو ایسا مت کیجئے، اس کو سیریس لیں. تو ڈاکٹر جب بھی آپ کو ادویات تجویز دے
چاہے وہ بلڈ پریشر کے لیے ہو چاہے شوگر کے لیے ہو، ان کا ضرور استعمال کیجیے. تو اور ہمیشہ ڈاکٹر کی رائے کو مقدم رکھیں اور اسی کے مشورے کے اوپر اپنی ادویات کا فیصلہ کریں. کسی لے مین، میڈیکل سٹور والے یا ہمسائے یا آفس کی کلیگ کی باتوں پہ ادویات کا استعمال نہ کریں، نہ ترک کریں، نہ ان کا استعمال کریں. اب صحت مند غذا استعمال کریں جن میں زیادہ مقدار سبزیوں کی اور پھلوں کی ہے. تازہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا وافر پھل ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں ریڑھی ختم ہوتی ہے، اگلا سیزن میں دوسری ریڑھیاں آ جاتی ہیں. ماشاءاللہ ریڑھیوں کی ریڑھیاں بھری ہوتی ہیں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سبزیاں بھی وافر مقدار میں میسر ہیں. تو موسم کی سبزیاں، موسم کے پھل، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اچھی غذا کا استعمال ہے، تو اس کو ضرور کیجیے. اب جی ہم غذا کون سی استعمال کریں؟ تو کوئی مخصوص غذا نہیں ہوتی کہ جی کوئی مخصوص غذا ہے کہ جی آپ ایسی غذا استعمال کریں تو آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ شوگر کا مرض لاحق ہونے میں لبلبے کا بنیادی کردار ہوتا ہے. لبلبے کا کام انسولین بنانا ہے، اور جب وہ جسم کے اندر انسولین نہیں بناتا تو لازمی طور پہ شوگر ہو جاتی ہے. اور ہم جو بھی خوراک استعمال کریں، چاہے وہ چکنائی ہے، چاہے وہ گوشت ہے، سبزی ہے، دالیں ہیں، نظام انہضام نے ہضم کر کے اس کو گلوکوز میں تبدیل کرنا ہے، اور جگر نے ہماری ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کروانا ہے یا سٹور کر دینا ہے. تو اس لیے کوئی مخصوص دوائی نہیں ہوتی، صرف خوراک نہیں ہوتی. تو خوراک، آپ کی صحت مند خوراک سب سے امپورٹنٹ ہے، مخصوص خوراک کوئی نہیں ہے. اور ان میں سب سے زیادہ اجناس کا استعمال ہے، یعنی سیریلز، گندم، جو، دالیں، چنے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال زیادہ کیجیے. ریڈ میٹ یا گوشت کا استعمال کم کیجیے. پھر کافی، چائے اور میٹھے اور مصنوعی جو مشروبات ہیں ان کو ترک کریں. کوشش کریں کہ سادہ پانی کا زیادہ استعمال کریں. سادہ پانی کا استعمال نہ صرف آپ کو گردوں کی بیماریوں سے بچائے گا، بلکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. آپ کو بیلنس رکھے گا، آپ کے وزن کو بیلنس رکھے گا، آپ کے یورین پیشاب کو ٹھیک کرے گا. اور ہمیشہ چونکہ آپ کو تازہ پھل سبزیاں ہمیں مہیا ہیں، تو ہمیں تازہ پھلوں کا جوس پینا چاہیے، بجائے فروزن یا پیکٹ کا یا بوٹل کا جوس پیئیں. وہ صرف مصنوعی ہے، اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے، اس میں پھل کی صرف تصویر ہے، اس میں پھل نہیں ہے. تو کوشش کیجئے کہ تازہ پھل ہمارے ملک میں ہیں، تازہ پھلوں کا جوس نکال کے پیجیے، تازہ سبزیاں استعمال کیجیے. اب گڈ فیٹ یعنی اچھی چکنائی استعمال کیجیے، جن میں ویجیٹیبل آئل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اس کا اولیو آئل ہے، اس طرح کے. یعنی ہم ویجیٹیبل آئل استعمال کریں انسٹیڈ آف بناسپتی گھی یا دوسرے مصنوعی جو تیل ہے وہ مت استعمال کریں. یعنی مارجرین، مصنوعی مکھن، بیکری کی چیزیں، فرائی چیزیں بالکل ترک کر دیں. اور یہ ایک تو وزن کم کرنے میں مدد دے گی، دوسری چکنائی جو جا رہی ہے اس کو کنٹرول ہوگا، آپ کا وزن بھی کنٹرول ہوگا، آپ کی جسم میں چربی جو جم رہی ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی. تو بیکری آئٹم، ڈیپ فرائی چیزیں ترک کر دیں. اور نٹس کا استعمال کریں، یعنی خشک میوہ جات. خشک میوہ جات یہ بہت اچھا کردار کرتی ہے، یہ ان میں گڈ فیٹ ہوتی ہے، اور ان میں ایک ایسا اجزاء ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے، جو ہماری بری چکنائی کو ختم کرتے ہیں، اور اچھی چکنائی ہوتی ہے یہ. اور یہ ہمارے لیے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر مناسب استعمال کیا جائے. اب خشک میوہ جات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں 1 کلو بادام اور 1 کلو پستہ کھا دیں، یہ نہیں، متوازن تعداد میں ریگولر استعمال کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ اس مرض کے حوالے سے بہت فائدہ دے گا. پھر گوشت، اور خاص کر فروزن اور پروسیسڈ بنا ہوا، یہ بنے ہوئے کباب، یہ بنے ہوئے ٹکیاں، یہ بنی ہوئی چیز، وہ استعمال چھوڑ دیں. اگر آپ کو گوشت استعمال ہی کرنا ہے تو تازہ گوشت لا کے استعمال کیجیے، تازہ چکن کٹوا کے اپنے سامنے لیجیے، فروزن نہ استعمال کیجیے.
प्रोसेस्ड, खासकर प्रोसेस किया हुआ वो ना इस्तेमाल कीजिए। अब इस हालत से बचाव कैसे हम कर सकते हैं, यानी शुगर होने से पहले का जो मरहला है जिसको हम कबल अज़ ज़ियाबितस कहते हैं, उससे हम बचाव कैसे करें। बचाव के लिए वही है जो तदाबीर हमने अभी डिस्कस की हैं, एक दफ़ा फिर दोहरा लेती है। इसमें सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए, वज़न अपना कम कीजिए, बाकायदगी से एक्सरसाइज करें, जो कि मैंने बताया कि हफ्ते में 5 दिन और रोज़ाना 30 मिनट, और सिगरेट नोशी फ़ौरन छोड़ दीजिए। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, नीचे लाएं। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो उसको भी नॉर्मल करें। और डॉक्टर अगर आपको किसी भी स्टेज पे, किसी भी मरहले पे आके अद्वियात तजवीज़ करे तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मत कहें कि ये दवाइयाँ लग जाएंगी, तो जो मर्ज़ अंदर लगा हुआ है, वो जो दीमक की तरह अंदर आपके अज़ा को खा रहा है, वो भी तो लगा हुआ है, वो आपको पता नहीं है। तो एक दिन पता चलेगा जब लो जी गुर्दे भी रह गए, आंखें भी रह गई। तो इसलिए जब भी आपका डॉक्टर कोई अद्वियात तजवीज़ करे तो मेहरबानी करके उसका इस्तेमाल करें। ये लग जाने वाला फार्मूला छोड़ दें, बीमारी भी लगी हुई है, हमने उससे बचना है, और अगर दवाई लग जाएगी तो ये आपकी सेहत के लिए है। थैंक यू वेरी मच। ये सब हमने कबल ज़ियाबितस की बातें डिस्कस की, तो इंशाअल्लाह हम अगले टॉपिक में जारी रखेंगे ज़ियाबितस के मर्ज़ को, और जो ही हम ज़ियाबितस का मर्ज़ पूरा डिस्कस कर लेंगे फिर हम ब्लड प्रेशर और उसके मसाइल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए, ये सदका जारिया है, ताकि दूसरों को भी भलाई की बातें पता चलें, सेहतमंद बातों का पता चले। और अगर वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कहीं सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए और वो देख लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।